اور کیا کچھ ہم نے نہیں کیا کشمیریوں کے لیے، لیکن ظاہر ہے جنگ کشمیریوں کی ہے، جنگ کشمیریوں نے لڑنی ہے، ان کے حق ہے۔ ہم ہر طرح سے ان کی وامے سخنے ورمے امداد کرتے رہے ہیں پچھلے 70 سال، ہم انشاءاللہ ان کی وامے سخنے ورمے امداد کرتے رہیں گے۔ اور جو سب سے بہتر حل ہے، جو سب سے اچھا حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو باتیں کی ہیں P5 کی طرف سے، اسلامک خصوصاً جو اسلامی ملک ہیں، آج پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی ہے مہاتیر محمد صاحب سے، ان کی بات ہوئی ہے طیب اردگان سے، ان کی بات ہوگی UAE اور سعودی عربیہ کے جو رولرز ہیں ان سے۔ ہم اسلامک بلاک کو چاہتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کے اسلامک بلاک اور سر اسلامک بلاک پہ بہت زیادہ تکیہ مت کریے جب تک آپ کی UNSC سے اس کے اوپر ریزولوشن نہیں آ ملک جاتی۔ صاحب ہم نے ایٹم بم تو نہیں نہ مار دینا سر ایٹم بم کے علاوہ آپ کو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہی اٹیک کرنا ہے، اور ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ڈپلومیٹک فرنٹ یہی ہے نا، اسلامک بلاک جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہے نا۔ تو باتیں آپ نے سن لی، جناب لعنت چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ جنگ کشمیریوں کی ہے، کشمیریوں نے لڑنی ہے، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا کشمیریوں کے لیے اس گورنمنٹ نے اور اس سے پہلی گورنمنٹ نے، اور ساتھ میں یہ اندھیا بھی دے دیا کہ ہم نے ایٹم بم تھوڑی مارنا ہے۔ یعنی آپ دشمن کو یہ پیغام دے رہے ہو کہ جو مرضی کرتے رہو، ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے۔ تو بھائی اس کو تو آپ نے بتا دیا نا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ آپ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اسمبلی کے اندر کہ کیا میں حملہ کر دوں، تو حملہ کب کرو گے؟ جب تمہاری بشرا بیوی کو اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ مطلب آپ نے اپنی گورنمنٹ کا پورا کے پورا چہرہ کھول کے سامنے رکھ دیا۔ ہم لوگوں کو بے نقاب ہونے میں ٹائم لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، 15 سال لگتے ہیں۔ میاں صاحب کو کتنے سال بعد ان کی جو ہے وہ مبینہ کرپشن جس کو آپ لوگ ابھی تک کلیئرلی پروف نہیں کر سکے، وہ چیز سامنے آئی۔ زرداری صاحب کو آپ لوگوں نے پکڑا تو ضرور ہے، ہر بچہ جانتا ہے، لیکن آپ لوگ قوم کے سامنے نہیں لائے، اس سے اگلوایا نہیں کہ وہ سامنے آ کے بولتا کہ ہاں بھائی یہ میں نے چوری کی ہے۔ وہ کہتے ہیں $7 نہیں دوں گا، تم 7 کروڑ کی بات کرتے ہو۔ لیکن آپ لوگوں کو بے نقاب ہونے میں بہت کم ٹائم لگا ہے۔ یعنی ہم لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، سیدھا لیٹنے والا ہے، وہ حملہ کر دوں۔ مطلب اس سے پہلے راحیل شریف تھا، وہ تو اتنا نہیں تھا، خان اس کے دور میں بھی تھا، لیکن تم لوگوں نے تو بالکل ہی ایسی خاموشی اختیار کی ہے اس کے تم چاہتے ہو کہ یار یہ جلدی معاملہ ختم ہو جائے۔ ابھی ٹویٹر پہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جب یہ کرفیو اٹھے گا تو دنیا دیکھے گی کہ کیا ظلم کر دیا انڈیا نے۔ میں کہتا ہوں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے کہ تم نے کیا کیا تو تم بولے کہ یا اللہ میں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو جمع کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جا کے کڑا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو بے حق نہ حق قتل کر دیا جائے، مجھے اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف مجھے خانہ کعبہ کے گرانے سے نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ اس کا طواف ہو رہا ہے جی، اس کا آپ جا کے معلوم کر لیں۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مر گیا کہ نہ اس نے جہاد کیا، نہ کبھی دل میں جہاد کا اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، تو وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی آپ حدیث کنفرم کر لیں، کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں، آپ کو کتاب سے نکال کر دے دے گا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کیا ہم حملہ کر دیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حملہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ آپ اس کو ایڈیشنل چیز سمجھ رہے ہو، یعنی کشمیر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، مطلب جیسے ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر سری لنکا کے اندر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے ایک ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے آواز اٹھاؤ گے، لیکن آپ بولو گے کہ یار میں فلاں ملک پہ حملہ تو نہیں کر سکتا، جبکہ انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے ملک پہ ظلم کر رہا ہے، کس جگہ پہ ظلم کر رہا ہے، جینوسائڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، تو دنیا کا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ لڑے۔ اگر وہ نہیں لڑتا، تم تو دنیا میں آتے ہو نا، ہم تو دنیا میں ایک بڑا ملک ہے، سپر پاور ملک ہے، تمہاری بات میں اتنی پاور نہیں ہے، تم لوگ اتنا تو ماحول کریٹ کرو نا، لڑ نہیں سکتے، حملہ نہیں کر سکتے، حملے والا ماحول کریٹ کرو، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں امریکہ والے بھی کہ یار یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ خود کہہ رہے کہ ہم حملہ نہیں کریں گے تو ہمیں بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ وقت آتے نا جب حالات خراب ہوتے، کیونکہ ان کی آپ سے مفادات وابستہ ہے۔ آپ امریکہ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نہیں کرے گا تو ہم افغان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ہم اس سے نکل جائیں گے، بیچ میں سے ہم بیچ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ امریکہ کو ہمیشہ ہماری ضرورت رہی ہے۔ آپ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں انوالو ہو رہے ہیں، اپنا کرو جو بھائی طالبانوں کے ساتھ، ہم بیچ میں ان کو نہیں بنائیں گے، اور ہم یہاں انوالو ہو رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کریں گے۔ آپ تگڑی قسم کی دھمکی تو دیتے، آپ لوگ چین کو فون کر رہے ہو، سعودی عرب کو فون کر رہے ہو، ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، ان کے پاس آپ سے زیادہ خبریں، ان کو پتہ ہے کہ یار کیا کر رہا ہے، آپ ان سے بتا رہے ہو۔ یعنی آپ وہ بتائیں نا، جب پڑوسی سے مدد ہم وہ مانگے جب ہم خود کچھ کرنے سے قاصر ہو جائیں، ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے کچھ بچے نا۔
لیکن ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے میڈیا کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. میڈیا آپ کو جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ مویشی منڈی کی خبریں بتا رہا ہے. صبح ہیڈ لائنز کے بعد اگر آپ پہلے تفصیلی خبریں دیکھیں, میں آگے دیکھتا ہوں کہ یار کوئی نیوز آ گئی ہوگی, کچھ گورنمنٹ نے کچھ اسٹیپ اٹھایا ہوگا, لیکن وہ ببلو اور ٹبلو آئے ہوئے ہیں مویشی منڈی میں, بچوں کی توجہ کا مرکز ہے, بڑے مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں. یہ تو ہماری ہیڈ لائنس ہو رہی سما نیوز پہ. اب یار کیا کرے بندہ, ایک عام پاکستانی کیا کرے؟ خود انڈیا سے بھی نہیں لڑ سکتا, خود اپنے فوج کے خلاف بھی نہیں لڑ سکتا, کیونکہ اپنے فوج کے خلاف لڑنا بھی حرام ہے, ادھر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. کام تو ہمارا ہے, سفارتی سطح ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرمت بھی ضروری ہے. خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, لیکن جو آپ کر رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے میں اب یہ پیش گوئی آج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر مراد سعید میں, شہریار خان افریدی میں, علی محمد میں اور اسد عمر میں اگر تھوڑی سی غیرت ہوئی اور یہ گورنمنٹ اس طرح چلتی رہی, تو گورنمنٹ کے چوتھے سال میں, تیسرے اور چوتھے سال کے بیچ میں یہ چاروں لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہوں گے. اگر یہ لوگ سدھرے نہیں اور ان میں تھوڑی سی غیرت ان کی جاگ گئی, اگر یہ لوگ بھی ضمیر بیچ کے سو گئے, فوج جیسے تک کہ پانچے کیا کہتے ہیں نلوں کا پانی پی کر آیا ہوگا, پھر تو تم لوگ بھی ایسے غیرت رہو گے. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے, پی ٹی آئی اس طرح چلتی رہی, یا شاید کی گورنمنٹ ہی نہ چلے, اور پاکستانیوں کے لیے بڑا برا ہوگا کہ یار پہلے تینوں کو آزمایا, وہ ایسے نکلے, آپ کے اوپر ساری امیدیں آپ سے وابستہ کی تھی, آپ بھی چلے گئے, پیچھے کون رہ گیا یار؟ کشمیریوں کا اللہ حافظ ہے. کشمیریوں کو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یار تم لوگوں کو ہم لوگ جو ہے نا انڈیا میں دھکیلنا چاہتے ہیں سیدھے جو ہماری اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کا جو طریقہ ہے, کشمیر اب بنے گا ہندوستان, یہ نعرہ جو ہے وہ کتابوں سے ختم کر دو. اور ہمارے جو 2 نمبر کاٹے تھے 2 کلاس میں, جو ہمارے پوزیشن چلی گئی تھی, شہر کو شاہرک لکھ دیا تھا, وہ بھی واپس کر دو, کیونکہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے شہر آگے. اللہ حافظ.